آخر کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ سوال کا جواب لیں گے تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار سے۔ ڈار صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایاز صادق کا معاملہ تو آپ پس پش ڈالنا نہیں چاہتے، مگر کریں گے کیا؟ ان کے بیان کو پارلیمانی پریولیج بھی حاصل ہے، اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ؟ دیکھیں علی، پہلے تو جو بیانیہ تھا ایاز صادق صاحب کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پوری قوم کے سامنے ہے۔ گجرانوالہ جلسہ میں جو زبان میاں نواز شریف صاحب نے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف، فوج کے سپہ سالار کے خلاف، DGI-SI کے خلاف، پھر اسی طرح جس طرح کی زبان بلوچستان میں بولی جاتی ہے، پھر وہاں آزاد بلوچستان تک کی بات کی جاتی ہے PDM کے جلسے میں۔ کراچی تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، مزار قائد کے ساتھ انہوں نے کس طرح وہاں مزار قائد پہ ہلڑ بازی کی، جس طرح اچھل کود کی جا رہی تھی، کس طرح انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے مزار کی جس طرح بحرومتی کی گئی، اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن ایز سچ جو لینے کی ضرورت تھی۔ FIR کو جس طرح کنٹروورشل انہوں نے بنایا اور سمپتھیز لینے کی کوشش کی، بالآخر جو بیانیہ گجرانوالہ سے شروع ہوا، کراچی اور بلوچستان سے ہوتا ہوا، وہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے ایاز صادق صاحب کی شکل میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو باقاعدہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پالیسی چاہیے کیا بتائیں۔ آپ گورنمنٹ میں ہیں، کارروائی کا آغاز آپ نے کرنا ہے، اسمبلی میں چلیں، آپ مووی لے آئیں، کوئی اسمبلی میں کوئی ایسی قراردادی لے آئیں ان کے خلاف، آپ بھی تو کچھ کریں نا، آپ صرف تقریریں کر رہے ہیں، کر تو آپ بھی کچھ نہیں رہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں لانی چاہیے، کم از کم یہ تماشا بند ہونا چاہیے علی۔ کوئی بھی غیرت مند لیڈر جب اس کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کی جا رہی ہو، جب ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، جب اس کی قوم کی غیرت کو للکارا جا رہا ہو، تو پھر وہ لیڈر اس قوم کا، اس ملک کا دفاع بھی کرتا ہے اور جو ڈاکٹر صاحب یہ کام اور یہ باتیں تو عمران خان صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں، ماضی کے ان کے بیانات بھرے پڑے ہیں، انڈیا جا کے انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں جو پاک آرمی کے خلاف تھے، تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کھل کے ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپوزیشن کے کسی رہنما کو بلا لیں، میں بھی آ جاؤں گا، قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جو انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے جی کہ فلاں وقت فلاں نے بات کی اور ہم نے یہ بات کی۔ دیکھیں میں بار میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ نون لیگ والے، اپوزیشن والے ابھی بھی 90 کی دہائی میں رہتے ہیں دماغی طور پہ۔ پاکستان کے میڈیا نے قوم کو جگا دیا علی، پچھلے 10-12 سالوں میں میڈیا نے شعور دیا اس قوم کو، قوم دیکھ رہی ہے ان کا تماشا۔ یہ حکومت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں علی، یہ حکومت کو کمزور نہیں کر رہے، یہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ایجنڈا کس کا ہے؟ وہ پاکستان مخالف دشمنوں کا ایجنڈا، اس ملک کو کمزور کرنا، اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ کل میں ایک ٹی وی چینل پہ رانا ثناءاللہ کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ لڑائی گلی محلوں تک آئے گی۔ اور جس طرح کل ایک انہوں نے نوجوان فورس، یہ شیر جوان فورس کا اعلان کیا، آغاز کیا ہے، اور جو اس کے بتائے جا رہے ہیں راز و مقاصد کہ آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو میں اس تحریک میں آنا ہے، ساتھ دینا ہے، دوسری طرف رانا ثناءاللہ کا بیان گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں گی، یہ قوم کو لڑانے کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ فیک ہے۔ اچھا آگے ہم مدے پر آتے ہیں سر، ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس تقریر کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز اور ان کے والد شہباز شریف، ان کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا ہے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا اور چھوڑوں گا نہیں والی دھمکی دی تھی، اس کا آغاز ہو گیا اب؟ دیکھیں علی، پہلے نمبر پہ تو مجھے ذاتی طور پہ یہ نہیں اندازہ کہ قانون میں اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں شہباز شریف صاحب یا اپنے حمزہ صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو کس طرح لانے کی ضرورت ہے، یا ان کے کیا قانون کے مطابق جو بھی ایک قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کریں۔ ایک طرف آپ کے سائیکل چور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیا ہے جی، سائیکل موٹر سائیکل چوری کی ہے،
محلے میں کسی نے مرغی چوری کر لی ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور اتنے اربوں کے ڈاکے ڈال کے جس طرح پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود کو قانون سے یہ لوگ بالاتر سمجھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ قانون کے نیچے آ رہے ہیں اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ایک بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ بھئی آپ بتائیں علی، میں چلے آپ سے ہی پوچھتا ہوں، قوم سن رہی ہے، ابھی تک یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جی میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور ایک دھیلے کی رسید نہیں دے سکے، اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، ایک دھیلے کی رسید نہیں ابھی تک ان کی طرف سے آئی کہ لیں جی یہ میں نے چیز اس قیمت پر اس وقت اس طرح حلال کے پیسوں سے لی تھی۔ یا تو قوم کو وہ رسیدیں دکھائیں نا، نیب کے سوالوں کے یہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، عدالتوں میں ٹاپک ہے نہیں، ٹاپک یہ ہے، سوال ڈار صاحب یہ ہے کہ یہ جو پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد ہو رہا ہے۔ اعجاز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اے این پی کو اس لیے خود کچھ حملوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ طالبان کی مخالفت کرتے تھے، اور یہی کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ فوج کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب جب آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان دھمکیوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن پر سختیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں علی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو چوروں ڈاکوؤں کو تحفظ دے رہا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو پروڈکشن آرڈر کی دیتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہی جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں، وہ لوگ پروڈکشن آرڈر کی یار میں پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ان کے حلقے کے لوگ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں، اور یہ لوگ مال بنانے پہ لگ جاتے ہیں، لوٹ مار پہ لگ جاتے ہیں، حلقے کی نمائندگی کرنے کی بجائے کرپشن کے مقدمات اور منی لانڈرنگ جیسے مقدمات کا ان کو سامنا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ان کے لیے پرویلیجز بن چکی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ایک کلاس جو ایک تقسیم چل رہی ہے جیل کے معاملے میں بھی، جی یہ کلاس بی کلاس ہے، کوئی سی کلاس ہے، تو پرائم منسٹر اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ایک طرف چھوٹا چور ہے وہ پس رہا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں پروٹوکولز میں آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں۔ سر مجھے یہ بتائیں ڈار صاحب کہ آپ کا پلان آف ایکشن ہے کیا؟ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپوزیشن کا ماضی پوری قوم کے سامنے ہے، مقدمات وہ بھی انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں، وہی مقدمات پہ نیب کام کر رہی ہے، انہی مقدمات پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلیٰ عدلیہ کو جو ریکویسٹ کی تھی لاجسٹک سپورٹ دینے کی تھی، ایون نیب کو، کہ حکومت چاہتی ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آج عام آدمی بھی اس ملک میں کنفیوز ہے کہ اگر فیصلے نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں، یا تو ان کو بری کریں یا سزا دیں۔ یہ بھی ایک تماشا ختم ہونا چاہیے علی۔ میں خود اس بات کا سپورٹر ہوں کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ جو لاجسٹک کی سپورٹ چاہیے حکومت دینے کو تیار ہے تاکہ مقدمات کا فیصلہ ہو۔ یہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا یہ جو مقدمات بنائے گئے تھے، ماضی میں بنائے گئے تھے اور ایک دوسرے پہ ان لوگوں نے مقدمات بنائے تھے، کیا وہ جھوٹے مقدمات تھے؟ کیا یہی شہباز شریف صاحب جو آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، کیا وہ صرف ایک نعرہ ہی تھا؟ کیا واقعی اس میں کرپشن تھی؟ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ دوسری طرف زرداری صاحب جو کہتے ہیں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں ان کرپٹ لوگوں کا کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ہائیڈ ون پارک، ایونز فیلڈز اپارٹمنٹ، سرے محل، کیا کیا نہیں ہے جو سامنے آ چکا ہے؟ نہیں آیا تو رسیدیں سامنے نہیں آئیں علی، رسیدیں سامنے نہیں آئیں، باقی سب کچھ آ چکا ہے۔ میں ان میڈیا والوں کو میرا یہ خاص پیغام لندن میں ان تمام میڈیا چینلز کے رپورٹر کے لیے ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو وہ کور کرتے ہیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ آپ کے پیچھے جو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں، میاں صاحب ان کی رسیدیں دی ہیں آپ نے عدالت میں کہ نہیں؟ ایک وقت یہ تھا میاں صاحب کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں۔ تو یہ سوال ان سے کرے، میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، ان سے پوچھیں میاں صاحب دکھائیں، اب آپ لندن میں ہیں، ہمیں ہی دکھا دیں دستاویزات، کیسے لیے تھے، کیسے خریدے تھے۔ عام آدمی، غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسے کو یہ لوٹ مار کر کے پراپرٹیز بنائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایک رسید نہیں دے سکے علی۔ یہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈار صاحب آپ کے وقت کا۔